وقفہ وقت مکمل ہونے پر ہے۔ اب ہم آخری ایک کڑی مدرسہ نگینہ کے ایک بنیاد طالب علم جنہوں نے گزشتہ دنوں مینارہ ایجوکیشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے مسابقہ تقریر میں اول انعام حاصل کر کے اپنے مدرسے کا اپنے سرپرستوں کا نام روشن کیا ہے، ہم شرجیل سے آواز دیتے ہیں کہ آئے وہی تقریر جس پر ان کو پہلا انعام اور مقام ملا ہے، آئیں اور یہاں پر پیش کریں۔ اس کے بعد وقفے کا اختتام ہوگا، باقاعدہ مسابقہ شروع ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ مسجد خالی ہے، بستی میں قوالی ہے، حال ہو چاہے مستقبل اپنی وہی بے حالی ہے۔ صدر علی قدر، اصحاب نقد نظر اور سامعین سخن پرور، کیوں تخلیق کی گئی یہ کائنات؟ مقصد تخلیق آدم کیا ہے؟ آفتاب آپ کا خادم، چاند آپ کا خدمتگار، زمین آپ کی خدمت گزار، سمندروں کے پھیلے میرے رب نے آپ کے لیے بھرے، بادل آپ کے لیے برستے ہیں، پہاڑوں نے زلزلوں سے آپ کو بچا رکھا ہے، پتھر مٹی سیمنٹ آپ کے لیے، لوہا آپ کے لیے، بجلی آپ کے لیے، ایٹم آپ کے لیے، ساری کائنات آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے، تو آپ کس کے لیے؟ قرآن سے پوچھو تو وہ کہے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے جناب بابری مسجد کا غم ہے تو معلّہ کی مسجد میں جبین نیاز خم کر دیجئے، مت بھولیے کہ مسجد ایک صدف ہے اور نماز گوہر نایاب، مسجد ایک پھول ہے اور رکوع اس کی خوشبو، مسجد ایک چراغ ہے اور یہ طرف کے سجدے اس کا نور۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں اس بات کو کہ کاروبار کا شوق قابل ستائش ہے، مگر کاروبار میں رہ کر شوق سجدہ اساسی ہے۔ مگر دوستو، جبینوں کو خدا وحدہ لا شریک لہ کی سنگدر کی غلامی سکھانا مقصد حیات اور فطرت کی بنیاد ہے۔ خارجیت کے ماہ عن پر مطلق اعتراض نہیں، مگر ہم نشینوں داخلیت کی کشادی ضروری ہے۔ آپ کو غم ہے بابری مسجد کی شہادت اور اس کے مقام کو شرک کفر کی آماجگاہ بننے کا، اور غم نہیں ہے محلوں کی مسجد کی ویرانی کا۔ اگر بابری مسجد میں روز اول سے ہی جبین نیاز کو اچھتا کے مسلمان غم کیے رہتے تو آج سارے عالم کے مسلمانوں کو یہ غم کبھی نہ ہوتا۔ آج روتے ہو بابری مسجد کے لیے، اگر آپ کی جبین نیاز محلوں کی مسجدوں سے بے نیاز رہی تو کل خطرہ ہے تاج محل کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات نہ ہو جائے، متھرا کی عیدگاہ بھی اسی ضمن میں نہ آ جائے، بنارس کی دریائے گنگا کے ساحل پر بنی مسجد کے احوال بھی یہی سننے میں نہ آ جائے۔ دیدہ بینا کیجئے بابری مسجد کے سوگواروں اور دیکھیے وقت کے آئینے میں بتوں کی پجاریوں کی جبینوں پر شرک کا تلک لگائے، اور آپ کی پیشانی پر اپنے وحدہ لا شریک لہ کی جنگدار کی زبین سائی کا ایک بھی نشان نہیں۔ کہاں گئی تمہاری غیرت ایمانی؟ دنیا کی سب سے بڑی مسجد اسپین کی مسجد قرطبہ میں مولانا احمد لاٹ سے گیٹ کیپر نے کہا مسجد میں جاؤ مگر جوتے چپل نہیں اتارنا اور مسجد میں نماز نہیں پڑھنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان کے وقت میں نماز سے روکا گیا۔ اسی مسجد میں ایک جانب گرجا گھر ہے اور دوسری طرف ہیکل سلیمان یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ بے شک مسلمانوں کو یعنی تم کو نماز کی آزادی ہو اور تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ رکھنے، زکات اور حج اور تمام سنتوں کی آزادی ہو اور تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ اور دیگر احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے غضبناک ہوتے ہیں اور ایسے ظالم حکمراں تم پر مسلط کر دیتے ہیں کہ اب اگر تم نماز اور دیگر احکام الہی پر عمل کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو۔ یقین نہ ہو تو جاؤ سمرقند کی اس مسجد میں دیکھاؤ جہاں الہدایہ کتاب لکھی گئی، بخارا کی وہ مسجد دیکھاؤ جہاں امام بخاری نے بخاری شریف لکھی تھی، اسپین کی تمام مساجد دیکھاؤ جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی، نہ اذان ہے نہ نماز، برسوں سے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ NRC اگر نافذ کر کے کئی کروڑ مسلمانوں کو تمہارے ملک سے نکالا گیا تو لاکھوں مساجد تمہارے شہروں دیہاتوں سے اسی طرح ویران ہوگی، تالے پڑے ہوں گے۔ یہ عزا پر پابندی کی باتیں، یہ سڑکوں پر جمعہ کی نماز پر اعتراض، یہ موب لنچنگ، یہ یکساں سپریم کورٹ کی سزائیں، یہ طلاق ثلاثہ کا قانون، حرم محترم کی جگہ بننے والا مبتدا، اگر یہ بھی تمہیں مسجدوں میں نہ لا سکا تو کہنے دے
مجھے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ بتائے مجھے سرکار کائنات کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے عشاق کیا اصول گندم میں کھو گئے؟ کفر اسلام کی درمیانی دیوار کو کیا شوق ملازمت نے ڈھا دیا؟ معراج المؤمنین اور عماد الدین کی عظمت کیا زراعت میں کھو گئی؟ دیکھو دیکھو مایوس و اداس میناروں کی صدائے، اے زمینوں کے طلبگار نمازی ہو جا، اے زمینوں کے طلبگار نمازی ہو جا، چیختے رہتے ہیں مینار نمازی ہو جا۔ کیا بوڑھی زمین کی آنکھوں کے آئینہ کانوں میں نہیں پڑی آپ نے یہ مقدس تحریریں کہ طوفانوں کے دوش پر پڑی گئی نماز، تلواروں کے سائے میں سجدے کیے آپ کے اسلاف نے، میدان کارزار میں بلند ہوئی صدائے اللہ اکبر، تب سے ریگزاروں کے سینوں پر جبینوں نے اس کی دہلیز کو بوسے دیے ہیں، خاروں کی پیشانیوں پر اس کے نام کو سر بلند کیا ہے آپ کے اسلاف نے۔ مت بھولیے کہ وحشت میں، کرب میں، بھوک میں، خوف میں، جنگ میں، جدال میں، زندانوں میں، آوانوں میں، گھوڑوں کی پشت پر، سینہ آپ پر، بہتے تخت پر سجدے ادا کیے ہیں آپ کے اسلاف نے، اور اعلان کیا کہ ہوتا ہے سجدہ گرم چٹانوں پہ بھی ادا، ہوتا ہے سجدہ گرم چٹانوں پہ بھی ادا، حاجت مجاہدوں کو نہیں جا نماز کی۔ یاد رکھیے میناروں کی بلندی سے قد اقوام بلند نہیں بڑھتا، شوق سجدہ سے تقدیر امم کے قطب مینار تعمیر ہوتے ہیں۔ محراب حرم چراغوں اور قمقموں کی متلاشی نہیں، حرم مسجد کی خان کا نور چہتی ہے، شوق شہادت تقریروں سے طوفان بلا خیز بن کر نہیں اٹھتا، جب جبینوں پر سجدے تڑپتے ہیں تب سلگتی ریت پر حبشی احد کرتا ہے، تب بحر ظلمات گھوڑوں کی سموں سے روندا جاتا ہے، تب فاروق جلال 22 لاکھ مربع میل پر پھیل جاتا ہے۔ یاد رکھنا سجدوں سے ہی کربلا کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ کیسے سمجھاؤں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شکریہ، خدا حافظ۔